حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ ثالث ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ حضرت عثمان داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی حیادار تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ داماد رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کی دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ تو یہ آپ کا اعزاز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو خوبیاں موجود تھیں ان میں سے دو اہم خوبیاں اور دو اہم وصف ہیں کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے اور بہت زیادہ حیادار تھے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے تو حضرت ابو بکر آئے تو حضور علیہ السلام کی جو پنڈلی مبارک تھی اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے، حضور نے پنڈلی کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈالا۔ حضرت عمر آئے، پھر بھی حضور ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور حضور نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا بھی ڈالا۔ سید عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈالا۔ حضرت عمر آئے، آپ پھر بھی ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو پھر آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا بھی ڈالا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت جملے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا میں اس شخص کا حیا نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ اتنے حیادار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی تھے۔ جیش الاسرہ کے موقع پر آپ نے 1000 درہم دیے تو حضور علیہ السلام ان کو الٹ پلٹ رہے تھے اور حضور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیادار تھے، بہت زیادہ سخی تھے۔ اسی طرح آپ کو جنت کی بشارت حضور نے دنیا میں ہی دے دی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ فرمایا جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوگا۔ حضور نے آپ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن بہت پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، تو پہاڑ تھر تھر کانپنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو بغض رکھتا تھا حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا تم خود پڑھ دو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کا جنازہ نہ پڑھا ہو۔ تو حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے۔